السلام علیکم، ویلکم ٹو جابس وین۔ پاکستان ایئر فورس کے اندر ایئر مین جابس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، جس میں کوالیفیکیشن صرف اور صرف میٹرک ریکوائرڈ ہے اور ایج لیمٹ 16 سے 24 سال کے درمیان رکھی گئی ہے۔ پورے پاکستان سے میلز اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو پاکستان ایئر فورس کے اندر جاب کرتے ہیں ان کو تنخواہ کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری فیسلٹیز اور ترقی کے بہت زیادہ چانسز ملتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو مفت کھانا اور رہائش۔ دوسرا، یہ جو ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو رہائش PAF کی مروجہ پالیسی کے تحت دی جائے گی۔ تیسرا، فیملی اور والدین کے لیے فری میڈیکل فیسلٹیز ہیں۔ اگلی ہے گروپ انشورنس اسکیم کے اندر آپ کو شمولیت اختیار کروائی جاتی ہے اور اندرون ملک اور بیرون ملک کورسز اور ڈپوٹیشن کے نادر مواقع آپ کو ملتے ہیں۔ ریل اور ہوائی سفر میں آپ کو 50% رعایتی سہولت دی جاتی ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی کوٹا آپ کو دیا جاتا ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رعایتی سفر سہولیات دی جاتی ہیں۔ پاک فضائیہ کی رہائشی اسکیموں کی ممبرشپ بھی آپ کو دی جاتی ہے۔ یہ تمام فیسلٹیز اور اپرچونٹیز پاکستان ایئر فورس کے اندر جاب کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس میں کون سی جابس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ ان جابس کی مکمل تفصیلات پلس اپلائی کرنے کا میتھڈ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ ویڈیو کو غور سے آخر تک دیکھیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ آپ پاکستان ایئر فورس کو ایز اے ایرو ٹریڈز، PF&DI سیکیورٹی، MTD، فائر فائٹر اور سپورٹس مین کے طور پہ جوائن کر سکتے ہیں۔ پہلی اسامی ہے ایرو ٹریڈز کی۔ اس میں جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ نیشنلٹی پاکستانی ہونی چاہیے، ازدواجی حیثیت یعنی میریٹل سٹیٹس آپ ان میرڈ ہوں، جو عمر کی حد ہے 15.5 سے 20 سال کے درمیان رکھی گئی ہے اور جو آپ کی ہائٹ ہے وہ 163 سے 188 سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے۔ کوالیفیکیشن میٹرک ود سائنس، فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس میں 33% مارکس ہوں اور انگلش میں کم از کم 47% مارکس ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اگلی اسامی ہے PF&DI کی۔ اس میں بھی آپ پاکستانی نیشنلٹی ہو، ان میرڈ ہوں اور جو آپ کی عمر ہے وہ 16.5 سے 22 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ ہائٹ جو ہے وہ 178 سے 188 سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے۔ جو آئی سائٹ ہے وہ 6/6 ہو اور کوالیفیکیشن میں آپ کی میٹرک ود سائنس، فزکس، کیمسٹری اور ریاضی میں 45% مارکس ہوں اور انگلش میں کم از کم 50% مارکس ہونے چاہیے۔ اگر آپ PF&DI کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سلیکشن سینٹر پر بورڈ انٹرویو سے پہلے فزیکل ٹیسٹ ہوگا، جس میں آپ نے 1 میل رننگ کرنی ہوگی، 8 منٹ کے اندر 20 پش اپس کرنے ہوں گے، 15 ریچ اپس ہوں گے، 4 جو ہے وہ چن اپس ہوں گے اور کمانڈ ٹیسٹ ہوگا، یعنی جس میں آپ کی جو وائس ہے وہ لاؤڈ اور کلیئر ہونی چاہیے۔ فزیکل ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے PF&DI میں اپلائی کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد اگلی اسامی ہے سیکیورٹی کی۔ اس کے لیے نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے آپ کی نیشنلٹی پاکستانی ہونی چاہیے، میرٹل سٹیٹس ان میرڈ ہوں، عمر جو ہے وہ 17.5 سے 22 سال کے درمیان ہونی چاہیے، جو ہائٹ ہے وہ 175 سے 188 سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے، جو آپ کی آئی سائٹ ہے وہ 6/6 ہو اور کوالیفیکیشن میں میٹرک ود سائنس ایٹ لیسٹ 55% مارکس اور انگلش میں آپ کے 45% مارکس ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اگلی اسامی ہے MTD کی۔ اس میں جو آپ کی نیشنلٹی ہے پاکستانی، میرٹل سٹیٹس ان میرڈ ہوں، جو عمر ہے وہ 17.5 سے 22 سال کے درمیان ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ LTV اور HTV لائسنس رکھتے ہیں ان کے لیے ایج ریلیکسیشن ہے 2 سال تک۔ ان کی عمر 17.5 سے 24 سال کے درمیان ہو سکتی ہے۔ جو آپ کی ہائٹ ہے وہ 168 سے 188 سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے، یعنی 168 سینٹی میٹر سے کم ہائٹ آپ کی نہ ہو، اس سے زیادہ ہو جائے، اور جو آپ کی آئی سائٹ ہے وہ 6/6 ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی اسامی ہے فائر فائٹر کی۔ اس میں بھی سیم کرائٹیریا ہے MTD والا۔ اس میں میٹرک ہونی چاہیے 60% مارکس، فزکس، کیمسٹری، ریاضی میں 33% مارکس ہوں، انگریزی میں 47% مارکس ہونے چاہیے۔ متعلقہ سلیکشن سینٹر پر فزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا، جس میں 15 پش اپس ہوں گے، 20 ریچ اپس ہوں گے، 3 چن اپس ہوں گے اور فزیکل ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے اگر آپ فائر فائٹر کے لیے پاکستان ایئر فورس میں اپلائی کر رہے ہیں۔
اس کے بعد اگلی اور لاسٹ والی اسامی ہے اسپورٹس مین کی. اس میں نیشنلٹی پاکستانی، میرٹل سٹیٹس ان میرڈ ہوں، عمر کی جو حد ہے 15.5 سے 20 سال کے درمیان ہونی چاہیے، جو آپ کی ہائٹ ہے وہ 163 سے 188 سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے. اور کوالیفیکیشن کی بات کریں تو میٹرک ود سائنس 60% مارکس. اور جن امیدوار نے صوبائی، قومی یا پھر بین الاقوامی سطح پر کوئی کھیلوں میں حصہ لیا ہوا ہے اور ان کو وہاں سے کوئی سند ملی ہے، تو اس سند کی بیس پہ آپ کو انگریزی میں 47 کی بجائے 33% مارکس کی رائے دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے اکیڈمک میں انگلش میں 33% مارکس ہیں تو آپ سپورٹس مین کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ان اسناد کی بیس پہ. اب وہ سٹوڈنٹس جو دیہی علاقہ جات ہیں، خیبر پختونخوا ہے، فاٹا ہے، گلگت بلتستان اور بلوچستان سے ہیں، ان کے لیے مارکس میں کچھ رعایت ہے. یہ ایک بورڈ ہے، یہ ایک نوٹ ہے، آپ نے اس کو اچھے سے پڑھ لینا ہے. جو اسٹوڈنٹس دیہی علاقہ جات خیبر پختونخوا اور فاٹا، گلگت بلتستان اور بلوچستان والے ہیں. ناؤ ویری اسپیشل اینڈ امپورٹنٹ نوٹ، پی اے ایف حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کے بچے اپنا وار سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن کے وقت جمع کروائیں گے. 2022 یا اس سے پہلے میٹرک پاس کرنے والوں کو اپنی اوریجنل سند پیش کرنا ہوگی. انٹرمیڈیٹ پاس امیدوار جن کے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں انگریزی میں 40% مارکس ہیں وہ بھی بھرتی کے لیے اہل ہیں. تمام امیدوار کو عمر کی بلائی حد میں 1 سال کی رعایت دے دی جائے گی. یہ بہت ہی کچھ امپورٹنٹ نوٹس ہیں، امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب بات کر لیتے ہیں سلیکشن پروسیجر کی کہ سلیکشن کا کیا طریقہ کار ہوگا. جو لوگ سکسیسفلی اس میں اپلائی کر دیں گے تو سلیکشن سینٹر پر ان کا ٹیسٹ ہوگا. جو انہوں نے اپنا سینٹر سلیکٹ کیا ہوگا اس میں ان کا پہلے اکیڈمک ٹیسٹ ہوگا، یعنی جس میں انگلش، فزکس اور میتھمیٹکس کے مضامین ہوں گے. پرسنالٹی ٹیسٹ ہوگا اور انٹرویو ہوگا، پھر انیشیل میڈیکل ٹیسٹ ہوگا. یہ سارے ٹیسٹ ہوں گے. ان میں جو لوگ پاس کر جائیں گے ان کا میرٹ بنے گا. اس میرٹ کی بیس پہ آپ کو انٹرویو کی کال آئے گی اور انٹرویو جو ہے ہیڈ کوارٹر سلیکشن بورڈ لے گا. اس کے بعد انٹرویو کی بیس پہ آپ کا دوبارہ میرٹ بنے گا اور وہ فائنل میرٹ ہوگا. اس فائنل میرٹ کی بیس پہ ایئر مین کو تربیت کے لیے کوہارٹ بھیجا جائے گا، یعنی ان کو پھر کال لیٹر آئے گا، وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں، پھر ان کو تربیت کے لیے کوہارٹ بھیجا جائے گا. یہ سارا تھا سلیکشن کا پروسیجر. اب یہ دیکھنا ہے کہ کچھ انہوں نے نااہلیت والے بھی کرائٹیریا لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے، یہ اس کے لیے اہل نہیں ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے پی اے ایف سے طبی یا نظم و ضبط کی بنیاد پہ ناموزوں قرار دیے گئے امیدوار. دوسرا، ایسے امیدوار جنہوں نے اپنی اسناد میں رد و بدل کیا ہو یا غلط انفارمیشن دی ہو. تیسرا، اخلاقی جرائم کی بنا پر عدالت سے سزا یافتہ لوگ. اگلا، ایک ہی انٹری کے لیے ایک سے زیادہ سینٹرز پر رجسٹریشن کروانے والے امیدوار. اور لاسٹ والا نااہلیت کا جو شرط ہے وہ ہے کسی بھی سرکاری ملازمت سے برطرف شدہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس میں اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں. پاکستان ایئر فورس کے اندر ان تمام جابز میں اپلائی کرنے کے لیے آپ پاکستان ایئر فورس کی آفیشیل ویب سائٹ www.joinpaf.gov.pk پر جائیں گے اور اپنی آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کروائیں گے. اور اگر آپ اس کی آن لائن اس کی اندر رجسٹریشن کروانے اور اس کی پریپریشن کے لیے ہماری خدمات لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے آفیشیل نمبر 032124500011 پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.